تو میں نے عرض کیا کہ تسبیح بنانے کی جو تاریخ ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے سیدہ کونان کو عطا فرمائی۔ ان سے پہلے کسی مسلمان نے یہ تسبیح نہیں بنائی۔ پہلی جو بنانے والی ہستی ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور اس کے راوی، اس روایت کے راوی حضرت امام صادق علیہ السلام ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ بی بی دو عالم نے حضرت حمزہ کی شہادت سے پہلے جو تسبیح بنائی ہوئی تھی وہ رسی کی تسبیح بنائی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو گرہ لگائی ہوئی تھی 34 گرہ لگائی ہوئی تھی، پھر حضرت گنتی جاتی اور ذکر پڑھتی رہتی۔ تو حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد آپ سب سے پہلے تشریف لے گئی حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کی مٹی سے آپ نے تسبیح بنائی، اور بحمد اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھا دیکھی اور مسلمانوں نے بھی اس سے تسبیحاں بنانا شروع کر دیں، اور اس طرح سے بحمد اللہ تعالیٰ جو تسبیح ہے وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی اور مسلمانوں نے اس کو انجام دینا شروع کیا۔ یہ روایت مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے مکارم الاخلاق کے صفحہ نمبر 281 میں بیان کی ہے۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی، گویا حضرت فاطمہ زہرا نے 3 ہجری میں بنائی حضرت حمزہ کی قبر مطہر سے، اور اس کے تقریباً جب وہ 57-58 سال بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جو مومنین تھے انہوں نے حضرت امام حسین کے تربت مبارک سے تسبیحیں بنانا شروع کی، اور بحمد اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ تسبیح جو ہے حضرت امام حسین کی تربت پاک سے منسوب ہو گئی۔ اس قدر یہ پیاری روایت ہے۔ جناب مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اس کے اندر مکارم الاخلاق کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ آیا حضرت حمزہ کی قبر سے تسبیح بنانا افضل ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے مٹی سے تسبیح بنانا افضل ہے؟ تو فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کی جو مٹی ہے وہ اس سے بنائی ہوئی تسبیح افضل ہے، کہ وہ انسان کے ہاتھ میں اگر خالی پکڑے ہوئے ہوں نا، آدمی اپنی مٹھی میں پکڑے رکھے یا ایسے چلاتا رہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اور اس ذکر کے ذریعے سے آپ کا جو آپ کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ پھر حضرت نے ایک بہت عجیب جملہ فرمایا کہ جب بھی یہ روی، البتہ وہاں پر مرحوم تبرسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ جب بھی جنت کی حوریں کسی بھی فرشتے کو دیکھتی ہیں وہ زمین کی طرف آ رہا ہے تو اس سے درخواست کرتے ہیں کہ زمین سے تو مجھے امام حسین کی مٹی کی بنی ہوئی تسبیح لا دینا تاکہ میں قیامت تک اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتی رہوں اور اس کا ذکر کرتی رہوں۔ تو یہ اس قدر عظیم تحفہ ہے کہ جنت کے اندر جو حوریں جن کے سامنے ہر قسم کو جنت کے موتی جن کے لیے پاس ہیں، جنت کے جواہرات جن کے پاس ہیں، وہ بھی شوق رکھتی ہیں کہ مجھے آقا حسین کی قبر مطہر کی مٹی ملے، اور وہ فرشتے یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ جنت کی حوریں بی بی دو عالم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ حوض کوثر کے پانی سے اس مٹی کو گونتی ہوں گے اور موتی بناتی ہوں گے، اور وہ قیامت تک ان تسبیحوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرتی رہتی ہیں۔ لہذا سب سے جو افضل ترین جو تسبیح ہے وہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر سے جو مٹی لائی جاتی، اس سے جو تسبیح بنائی جاتی، اسی سے سجدگاہ بنایا جائے، اسی سے تسبیح بنائی جائے۔ اب اس کے بارے میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ شہید اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ذکرہ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، وہ روایتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ شہید اکبر فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت پاک کی تسبیح ہوگی تو وہ تسبیح پڑھنے والوں میں سے لکھا جائے گا، اگرچہ وہ اس وقت تسبیح میں مشغول ہے، جیب میں ڈالی ہوئی ہے، لیکن جیب میں ہے تو اسی کے جیب میں ہے، تو یہ خود اس کا مسبح اور تسبیح کرنے والا اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے المزار الکبیر کے اندر کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر انسان جب وہ تسبیح جو انسان کے ہاتھ میں تربت امام حسین علیہ السلام کی، تو یہ تسبیح اس کے لیے ذکر لکھی جاتی ہے، اگرچہ وہ ذکر نہ بھی پڑھے،
اور راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں امام حسین کے، امام صادق راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں تربت امام حسین کی بنی ہوئی تسبیح دیکھی، تو میں نے عرض کیا کہ ابن رسول اللہ ما ذالک، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان، مجھے یہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ایک روایت میں ما اعود علیہ، اور ایک روایت میں اخف علیہ، کہ ان اعود علیہ یا ان اخف علیہ، کہ میرے لیے ٹھیک ہے، میرے لیے بہت، اس سے مجھے زیادہ انس ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس طرح سے اس کو جواب دے کے آپ نے ذرا اس کو ٹال دیا۔ تو یہ ہے اس تسبیح، اگر آپ تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، بی بی دو عالم سلام اللہ علیہ کی تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کی بہترین تحفہ پیغمبر گرامی اسلام جو اشرف المخلوقات تھے، جس نے کبھی زندگی میں کسی سے تحفہ نہیں مانگا، کسی سے مطلقاً پیغمبر نے چیز نہیں مانگی کہ مجھے مال دو، مجھے چیز دو، ہدیہ دو، تحفہ دو۔ وہ پیغمبر اتنے عظیم پیغمبر کہ جب بھی مکے میں کوئی جاتا، مکے سے کوئی آتا تو آپ اس سے درخواست کرتے، بلکہ مدینے سے خود لوگوں کو بھیجتے کہ جاؤ میرے لیے زمزم کا پانی تحفے میں لے کے آؤ۔ یستہدی کان یستہدی، پیغمبر اکرام اسلام لوگوں سے بولتے تھے کہ اگر میرے لیے ہدیہ لانا ہے تو میرے لیے زمزم کا پانی میرے لیے تحفہ لے کے آنا۔ وہ پیغمبر اور ایک ہی جنت کی حوریں ہیں کہ جن کے بارے میں جنت آپ تصور نہیں کر سکتے، جو وہاں پر ہے، جو نعمتیں، جو عظمتیں، کہ زمین اور زمان تو قابل مقایسہ ہی نہیں ہے نا۔ یہ ہماری دنیا جنت کے کسی ایک جو ہے نا وجب اور ایک مٹی کے ٹکڑے کے برابر بھی پوری زمین و زمان نہیں ہے۔ وہاں رہنے والی جنت کی حوریں ملائکہ سے درخواست کرتے ہیں، اے فرشتے میرے اوپر احسان کرنا، تھوڑی سی مٹی لا دینا، میں وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں تربت امام حسین سے۔ اب معلوم ہوا کہ کیا عظمت والی یہ بابرکت مٹی ہے۔ اور اب ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تربت امام حسین کے اوپر ذکر پڑھتا ہے، کوئی بھی ذکر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، کوئی بھی ذکر پڑھتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا جو بھی ذکر تسبیح امام حسین کے اوپر، تربت امام حسین کے اوپر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب اس کے لیے لکھتا ہے۔ اور تربت امام حسین کو چلاتا رہے لیکن وہ ذکر نہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 ذکر جو ہے وہ ایسے اس کے نام عمل میں مفتی لکھتا ہے۔ جیسے اب بس کام کرتے چلاتے رہتے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 حسنیں لکھے گا۔ لیکن اگر ذکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو جو بھی ذکر پڑھے گا 70 گنا۔ اگر وہ گویا آپ نے ایک تسبیح پڑھی ہے، تسبیح فاطمہ زہرا کا ذکر مبارک پڑھا ہے، تو گویا 70 تسبیح آپ کے لیے لکھی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص تربت امام حسین کے اوپر جو یہ تسبیح بنی ہوتی ہے تو اس میں 100 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر مبارک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 6000 حسنیں لکھتا ہے، 6000 گناہ اس کے معاف کرتا ہے، اور جنت میں 6000 درجے اس کے بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو 6000 گناہ گاروں کی شفاعت کرنے کا بھی حق دیتا ہے۔ 100 مرتبہ جب تسبیح تربت امام حسین کے آپ ذکر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اجر عظیم جو آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ایک ذکر جو آپ پڑھیں گے تو آپ کا 70 گنا زیادہ ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر آپ نے خالی جیب میں رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی روایت ہم نے بیان کی کہ خالی جیب میں بھی آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ مسبحین اور تسبیح کرنے والوں میں آپ کو شمار کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ گھما رہے ہیں، خالی بدون ذکر گھما رہے ہیں تو 7 حسنیں، اور اگر ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا آپ کے نام عمل میں ثواب لکھے گا۔ اور ایک پیاری حدیث میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ حضرت فرماتے تھے مومن کو 5 چیزوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ مومن 5 چیزوں سے، مومن کے پاس یہ 5 چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ ایک چھوٹا سا کپڑا ہو، سجادہ، اس کو عربی میں بولتے ہیں سجادہ، چھوٹا سا کپڑا ہو تاکہ وہ سجدے کرنے میں جو آپ رکھتے ہیں نا، سجدگاہ رکھتے ہیں، تو ہمارے تو مصلی تو بچھایا جاتا ہے نا، کپڑے کے جو سجدگاہ مخمل کے جو سجادے عربی میں جو یہ آپ یہ بچھاتے ہیں، تو اس کو
یعنی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا یعنی تقریباً اتنا سا آپ رکھ لیں، اس کو سجادہ بولتے ہیں۔ تو فرمائے کہ ایک تو سجادہ ہونا چاہیے مومن کے پاس جس کے اوپر سجدگاہ وغیرہ رکھے، اور اس کو پھر اسی کے اندر لپیٹ کے وہ گھروں میں بیویاں جو ہے وہ رکھ دیں، اور مومن کے پاس بھی ہونا چاہیے چھوٹا سا وہ جو ہے نا سجادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 عقیق کی انگوٹھی مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 3 مسواک مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ نمبر 4 تربت امام حسین علیہ السلام کی تسبیح مومن کے پاس ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ ایک عظیم تحفہ ہے اہل بیت کا۔ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ تربت امام حسین کی جو تسبیح ہوتی ہے، 2 قسم کی تسبیحیں ملتی ہیں وہاں کربلا میں جو جائیں تو آپ اسے درخواست کریں کہ اگر میرے لیے کوئی چیز تحفہ لانی ہے تو مجھے چیز ضرورت نہیں ہے، صرف میرے لیے ایک سجدگاہ لے آنا اور تربت امام حسین کی تسبیح لانا۔ اب تربت امام حسین کی تسبیح آپ منگوائیں گے، 2 قسم کی تسبیحیں ہوتی ہیں، ایک کچی مٹی کی تسبیح ہوتی ہے اور ایک پکی مٹی کی تسبیح ہوتی ہے۔ کچی مٹی کی تسبیح اگر آپ نے گھر میں آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے جو بچھایا ہوتا ہے، مصلی بچھایا ہوتا ہے، اس کے اندر رکھنی ہے، کپڑے کے اندر لپیٹ کے رکھنی ہے، تو پھر تو مشکل نہیں ہے، وہ 10 سال بھی ایک تسبیح چل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے جیب میں ڈالے، میری طرح جیسے جیب میں ڈال کے رکھتے ہیں، اب ہم تو گھر میں تو نہیں ہر وقت تو ہم تو ہمیشہ جیب میں رکھتے ہیں، تو اگر آپ نے جیب میں رکھنی ہے تو پھر کچی مٹی کی تسبیح نہ رکھیں، نہ منگوائیں اپنے لیے، بلکہ پکی مٹی کی تسبیح منگوائیں، تو یہ محکم ہوتی ہے اور اس سے وہ دانے وغیرہ نہیں ٹوٹتے۔ کچی مٹی کی جب آپ جیب میں ڈالیں گے تو ہر روز ایک نہ ایک دانہ ٹوٹ جائے گا، پھر وہ آپ کو مصیبت میں نہیں رہے گی کہ یہ دانہ آپ اس کو پھینکوں کہاں پر، کس طرح سے اس کو یعنی کس جگہ قرار دوں، تو آپ پریشان رہیں گے۔ لہذا اگر جیب میں رکھنے کے لیے منگوانی ہے تو ضرور پکی تسبیح منگوائیے گا، اور اگر جو ہے آپ نے مور کے اندر اور اپنے گھر میں جو چھوٹا سا مصلی رکھا ہوا ہے اس میں اگر آپ نے رکھنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کچی مٹی کی تسبیح لے لیں اور اسی کے اوپر جاؤ ذکر مبارک پڑھا کریں۔ 2 ہی چیزوں کے اوپر ذکر پڑھنے کا ثواب ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ بس یہ چیزیں ہیں جو دنیا داروں کی نظر میں قیمت والی چیزیں ہیں۔ اصل 2 ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں فضیلت ہے، ایک تربت امام حسین علیہ السلام کہ جس کے بارے میں روایت ہے کہ جو ذکر بھی میں ابھی پڑھ چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ روایت میں آپ کی خدمت میں اس کے الفاظ اگر مجھے مل جائیں یہاں پر سامنے آ جائیں تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، وہ 70 گنا زیادہ ثواب اس کا لکھا جائے گا جو آپ ایک مرتبہ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ تسبیح تربت مصباح متحجدین میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ ابن علی سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ اس تسبیح کے اوپر استغفر اللہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کے لیے استغفر اللہ لکھے گا، اور اگر وَإِنْ أَمْسَكَتْ صُبْحَةَ بِيَدِهِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بِهَا فَفِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا 7 مرات، کہ اگر وہ تسبیح ایسے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کوئی تسبیح نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے 7 ذکر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، اور اگر ذکر کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 مرتبہ ذکر پڑھنے کا ثواب آپ کے نام عمل میں لکھے گا۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ کہ خالی انسان کے پاس ہونے سے بھی انسان کو ذاکرین میں مسبحین اور ذکر کرنے والوں میں تسبیح پڑھنے والوں میں سے لکھا جائے گا۔ تو یہ ایک فضیلت ہے اسی تسبیح تربت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ لہذا اہل بیت کے جو تحفہ ہے، مومنین کے لیے جو تحفہ ہے وہ ضرور منگوائیں، بس سفارش کریں، عرض کریں ان سے کہ جو بھی کربلا جا رہے ہیں میرے لیے بس ایک پکی مٹی کی تسبیح لے آنا تاکہ میں اسی کے اوپر کیا کرتا رہوں، ذکر پڑھتا رہوں، تیرے لیے بھی ثواب ہوگا، میرے لیے بھی ثواب ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، وہ جو میں روایت بیان کر رہا تھا کہ مومن کے پاس جب 5 چیزیں ہونی چاہیے، ایک سجدگاہ ہونا چاہیے، وہ سجادہ ہونا چاہیے جس کے اوپر جب سجدگاہ وغیرہ تسبیح وغیرہ لپیٹ کے رکھتے ہیں گھر میں، چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے، اور ایک اس کے پاس مسواک ہونی چاہیے، اور تسبیح تربت امام حسین اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اور اس میں حضرت نے فرمایا کہ جو ہے نا اگر کوئی شخص تربت امام حسین کے ساتھ وہ ذکر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 40 حسنیں بھی لکھے گا، اور اگر وہ یعنی ذکر کے بغیر وہ گھماتا ہے تسبیح کو تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ 20 حسنیں 70 گنا الگ سے لکھا جائے گا،
آپ نہ سمجھے کہ 70 گنا وہ اس روایت میں تو حضرت امام صادق کی روایت میں 70 گنا وہ لکھا جائے گا، وہ ذکر 70 گنا لکھا جائے گا۔ اور خود اس کو دانہ جو دانہ آپ ذکر کے ساتھ گھما رہے ہیں تو ہر دانے کے اوپر بھی آپ کو 40 حسنیں اضافہ ہے، یعنی گویا آپ نے سبحان اللہ جو پڑھا ہے تو سبحان اللہ 70 سبحان اللہ لکھے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس تسبیح مبارک کو گھمانے کے اوپر بھی آپ کو 40 حسنیں ہر دانے کے اوپر۔ اب 100 دانے تو ہوتے ہیں ہر تسبیح کے اندر، تو آپ اس کو 40 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ یعنی 4000 گویا جو ہے نا وہ ویسے 40,000 یا 4000 وہ آپ کے حسنیں بھی آپ کو اس تسبیح کو گھمانے کی بنا پر آپ کو الگ سے وہ ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ عمل میں لکھے گا۔ لہذا بہترین چیز اور بہترین تحفہ یہ ہے کہ مومنین سے درخواست کی جائے کہ میرے لیے بس تسبیح فاطمہ تسبیح امام حسین لے کے آنا، پکی مٹی کے وہاں سے تسبیح لے کے آنا، تاکہ میں بھی ذکر پڑھوں، مجھے بھی ثواب ہو اور تمہارے لیے بھی ثواب ہو۔ ایک جو مسئلہ ہے عورتوں اور مردوں کے لیے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے حدیث میں کہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ تسبیح تربت امام حسین تو بہرحال ہر ایک کے لیے فضیلت رکھتی ہے، لیکن عورتیں اگر تسبیح تربت امام حسین نہ ہوں تو پھر انگلیوں کو بھئی پلاسٹک کی تسبیح استعمال نہ کریں۔ پلاسٹک کی تسبیح ہو گئی، چاہے وہ قیمتی موتیوں کی تسبیح ہو گئی، ان کا کوئی فضیلت، وہ صرف گننے کے کام آئیں گی۔ یعنی آپ کو یہ پتہ چلے اب 33 ہو گئے ہیں، اب اگلے 33 ہو گئے ہیں، اب وہ گننے کے لیے وہ کام آتی ہیں۔ باقی اس کے اوپر جو آپ ذکر پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ پلاسٹک کی ہو، چاہے سونے کی ہو، چاہے وہ جواہرات کی بنی ہو، صرف وہ عدد پورا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ورنہ اس کے لیے کچھ ثواب آپ کے لیے نہیں لکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر تربت امام حسین کی تسبیح ہے تو ضرور اسی کے اوپر پڑھیں، لیکن اگر آپ کے پاس تسبیح تربت امام حسین نہیں ہے تو پلاسٹک کی تسبیح آپ استعمال نہ کریں، وہ شیشے کی جواہرات کی تسبیح استعمال نہ کریں، بلکہ فرمایا عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ انگلیوں کے اوپر پھر وہ ذکر پڑھیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کی انگلیوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اب ظاہر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا فلسفہ ہے اس کا، تو فرمایا کہ اگر تو تربت امام حسین ہے تو وہ تو نور و نالا نور ہے، وہ تو ہر چیز سے بالا تر ہے۔ اگر نہیں ہے تو مومنین کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پلاسٹک کی تسبیح ہے، لکڑی کی تسبیح ہے، مثلا مختلف قسم کے لوگوں کے پاس شیشے کی تسبیح ہوتی ہیں، ان کے اوپر تسبیح نہ پڑھیں۔ پھر بہتر یہ ہے کہ آپ انگلیوں کے اوپر، مخصوصاً عورتوں کے لیے روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اذا سبحت عقدت بالانامل لانها مسئولات، کہ جب عورتیں تسبیح پڑھیں تو انگلیوں کے ساتھ ان کو گنیں، 34 ہو گئے، یہ ابھی 33 ہو گئے، کیونکہ ان انگلیوں سے بھی، ان پوروں سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ تو یہ مردوں کے بارے میں اور عورتوں کے بارے میں ایک الگ سے اس مسئلے کے بارے میں حکم ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں زیادہ ان دقتوں میں نہیں جاتا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا جو تاریخچہ تسبیح بنانے کا تاریخچہ اور اس کی فضیلت اور ثواب کے بارے میں